السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ اور آج ہم ایک مضمون پڑھیں گے یا لکھیں گے۔ مضمون کا عنوان ہے طلباء کے لیے وقت کی اہمیت، یا ہم اس کو وقت کی پابندی کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے حساب سے آپ ایگزامس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اس مضمون کو آپ اپنے الفاظ میں تحریر کر سکتے ہیں اور امتحان میں اگر وقت کی پابندی یا طلباء کے لیے وقت کی اہمیت یا صرف وقت کی اہمیت اس طرح سے، یعنی ٹاپک یہی رہے گا لیکن اس کا عنوان جو ہے وہ چینج کر دیا جاتا ہے، تو کسی بھی عنوان کے تحت یہ مضمون آ سکتا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کسی کام کو وقت مقررہ پر سر انجام دینا وقت کی پابندی کہلاتا ہے یا پابندی وقت کہلاتا ہے۔ دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی وقت کا پابند ہو، حاکم ہو یا محکوم، آقا ہو یا غلام، امیر ہو یا غریب، تاجر ہو یا کاشتکار، یہ سب وقت کی پابندی کر کے ہی اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس چند لمحوں کی تاخیر انسان کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ مشہور فاتح نپولین کا جرنیل میدان جنگ میں چند منٹ دیر سے پہنچا، جس کے نتیجے میں اسے شکست فاش ہوئی، اور اس تاخیر کی سزا نپولین کو ساری عمر بھگتنا پڑی یا ساری زندگی بھگتنا پڑی اور بڑے بڑے نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، لیکن گزرے ہوئے وقت کے لمحات کسی بھی قیمت پر واپس نہیں لائے جا سکتے۔ جس طرح ہوا کا گزرا ہوا جھونکا، بہتا ہوا پانی اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتے، اسی طرح وقت کا واپس آنا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ مظاہر قدرت بھی وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں۔ چاند اور سورج کا وقت مقررہ پر طلوع و غروب ہونا وقت کی پابندی کا ایک ثبوت ہے۔ اگر چاند اور سورج اور دیگر اجرام فلکی وقت کے پابند نہ ہوں تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اسی طرح موسم کا تغیر و تبدل بھی نظام قدرت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر موسموں کی تبدیلی وقت پر عمل میں نہ آئے تو فصلوں کا اگنا اور فصلوں کا پکنا، پھلوں کی مٹھاس، پھولوں کی خوشبو حاصل کرنا ناممکن ہے، اور گرمی، سردی، بہار اور خزاں کا تصور بھی ختم ہو جائے۔ اسی طرح اسلام کے تمام ارکان جیسے نماز اور روزہ، حج وغیرہ بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں۔ مؤذن وقت مقرر پر اذان دے کر ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے اور ہم وقت مقرر پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مقرر کردہ دنوں میں روزے رکھتے ہیں اور اسی نظام الاوقات کے مطابق ہم روزہ کھولتے ہیں یا روزہ افطار کرتے ہیں۔ اور روزہ افطار جو ہے وہ ہم یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی نعمتیں، لذتیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک لازمی جز ہے۔ اسی طرح حج کے لیے بھی ایک خاص وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی وقت کی پابندی بہت پسند ہے۔ کسی مفکر نے سچ ہی کہا ہے کہ وقت انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر انسان ذرا بھی غفلت سے کام لے اور اپنے کاموں میں وقت کی پابندی کا خیال نہ کرے تو یہی وقت اس کی زندگی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور یہ دبے پاؤں گزر جاتا ہے۔ جو شخص آگے بڑھ کر وقت کا دامن تھام لیتا ہے اور اس کے لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، وہی اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ قوموں کی ترقی کا دار و مدار وقت کی اہمیت پر ہے، اور قوموں کو ترقی کے لیے وقت کی پابندی اور قدر بہت زیادہ ضروری ہے۔ مغربی اقوام جو زراعت، تجارت، صنعت و حرفت، سائنس و طب اور دوسرے علوم میں ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں، ان کو یہ مقام وقت کی پابندی سے ملا ہے۔ اس کے برعکس جن قوموں نے وقت کی پابندی نہیں کی اور اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا اور زندگی کی دوڑ میں بہت زیادہ وہ قومیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ طلباء کے لیے وقت کی پابندی نہایت ضروری ہے۔ اگر ایک طالب علم صبح سویرے وقت مقرر پر اٹھتا ہے اور اسکول جاتا ہے وقت پر،
اور وقت پر محنت جو ہے وہ کرتا ہے اپنے ایگزامس کے لیے، اپنی پڑھائی کے لیے، تو یہی وقت کی پابندی جو ہے وہ اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے زندگی کے ہر معاملے میں۔ ایک طالب علم جو ہے وہ وقت پر کھیلتا ہے، وقت پر کھاتا ہے، وقت پر سوتا ہے، تو وقت کی پابندی کرنے سے اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور وہ تعلیم میں بھی ترقی کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو طالب علم وقت کا پابند نہیں ہوتا وہ امتحان میں بھی وہ کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم یا کوئی طالب علم کہیں پر دیر سے جاتا ہے یا اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں کہیں دیر سے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو دوسرے طالب علموں کے سامنے شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب وقت کی پابندی کا خیال کریں، اور وقت کی پابندی جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ امید ہے کہ آج کا مضمون آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ وقت ایک گزرتے ہوئے پہیے کی مانند ہے۔ وقت ایک ایسا پہیہ ہے کہ جو گزر جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا۔ جو ہمارا آج ہے وہ ہمارے کل میں یعنی ماضی میں تبدیل ہو جائے گا، اور آنے والے وقت کا کسی کو نہیں معلوم۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے موجودہ وقت حاضر کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹس سے مجھے آگاہ کیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔